خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے ساتھ نہیں۔ He recites the verses of the glorious Quran unto you, yatlu alayhim ayatina wa yuzakkihim, he purifies their hearts and their souls, wa yuallimuhumul kitab, and he teaches them what had been instructed by Almighty God in the glorious Quran. یا حبیبی یا شفیع یا تمام انبیاء علیہ السلام کی کریکٹر اور ان کی تعلیمات میں ایک جو بنیادی ایتھیکل تربیت ہے وہ آپ کو ملتی ہے، وہ ہے صبر۔ member of Islami Nazariyati Council of Pakistan. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اگر آپ قرآن مجید کی وہ آیت جس میں بار بار اس کا تذکرہ کیا گیا کہ یتلو علیہم آیاتہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ 4 میجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں ہیں، وہ قرآن مجید میں بیان کی گئیں۔ نمبر 1، he recites the verses of the glorious Quran unto you, yatlu alayhim ayatina wa yuzakkihim, he purifies their hearts and their souls, wa yuallimuhumul kitab, and he teaches them what had been instructed by Almighty God in the glorious Quran. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والحکمہ، وہ وزڈم بھی سکھاتے ہیں۔ تو وزڈم کیا ہے؟ وزڈم بنیادی طور پر حالات کے پیش نظر وحی کی روشنی میں درست ڈائریکشن کا انتخاب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت دراصل اس کا میجر سورس ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ قرآن کے اصل کانوٹیشن اور اس کے ریئل میننگ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو امیٹیٹ دا سنہ آف پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان اٹس لیٹر اینڈ اسپرٹ۔ یہ نہیں ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ ہم پک اینڈ چوز کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے رہے۔ تو لہٰذا یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر میں اس کی روشنی میں آپ سے بات کروں کہ اگر آپ کسی سوسائٹی کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو 4 بنیادی چیزیں ہیں جو اسلامک ایجوکیشنل سسٹم میں آپ کو ملیں گی۔ نمبر 1، تزکیہ، تعلیم، تربیت اور ادب، یہ 4 چیزیں ہیں۔ ہمارے ہاں اس وقت ایجوکیشن ہے جو کمرشلائز ہے، نالج سے ہم بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو بہت اہم بات یہ ہے کہ ہمیں صرف علم حاصل نہیں کرنا، ہمیں تربیت بھی دینی ہے، ہمیں ادب بھی سکھانا ہے، اور ادب سکھانے کے ساتھ ساتھ ہمیں لوگوں کے دلوں کا اور روح کا اور قلب کا، ذہن کا تزکیہ کرنا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس انسانی وجود کی مختلف ڈائمنشنز ہیں۔ ہم عمومی طور پر صرف فزیکل ڈائمنشن کی طرف توجہ دیتے ہیں اور اسی کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ ہم اپنے معاشرے کے مسائل کو جاننے کے باوجود اس کے سلوشن کی طرف نہیں بڑھ پاتے۔ ہماری وجود کی ایک فزیکل ڈائمنشن ہے، ایک اس کی انٹلیکچول اور اسپریچول ڈائمنشن ہے، ایک اس کی ایتھیکل اور ایستھیٹیکل ڈائمنشن ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جب آپ ان 5 ڈفرینٹ ڈائمنشن سے لوگوں کی تربیت کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ ایستھیٹیکل ہو، ایتھیکل ہو، انٹلیکچول ہو، فزیکل ہو یا اسپریچول ہو، تو پھر آپ پورے انسانی وجود کو ایک مثبت پوزیٹیو ڈائریکشن دینے کے لیے آپ اس بات کے اہل ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہوں، حضرت ابراہیم اور یونس علیہ السلام ہوں، حضرت ایوب یا حضرت زکریہ اور یحییٰ یا حضرت مسیح علیہ السلام ہوں، تمام انبیاء علیہ السلام کی کریکٹر اور ان کی تعلیمات میں ایک جو بنیادی ایتھیکل تربیت ہے وہ آپ کو ملتی ہے، وہ ہے صبر۔ میں ٹالرنس سے زیادہ جس لفظ کو ترجیح دینا چاہوں گا وہ صبر ہے، کیونکہ برداشت میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ صبر کے تھیمیٹک برڈن کو اٹھا سکے۔ صبر کے لفظ میں جو وسعت اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں ہمارے لیے بیان فرمائی ہے، میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام صبر کرنے والے تھے۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا۔ بعض اوقات آپ بہت غصے میں ہیں،
آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، بعض اوقات آپ حق پر ہوتے ہیں، انتقام لینے کی پوزیشن میں ہیں، طاقت رکھتے ہیں، آپ صبر کرتے ہیں، بعض اوقات آپ کی جیب میں بہت پیسے بھی ہوتے ہیں، آپ چاہیں تو اسراف کر سکتے ہیں، آپ صبر کرتے ہیں، بعض اوقات آپ کے پاس ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ آپ اپنی حدود سے تجاوز کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے قلب اور اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم صبر کی اس نصیحت کے ساتھ جو تمام انبیاء علیہم السلام نے ہمیں فرمائی ہم آگے بڑھیں گے تو ہم بہت بہتر انداز سے ایک ٹالرنٹ سوسائٹی کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کیجئے جیسے اللہ کے تمام جلیل القدر انبیاء علیہم السلام نے صبر فرمایا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ سورۃ الانعام کی ایک آیت مبارکہ ہے اور بہت خوبصورت آیت مبارکہ ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا ہے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ ڈینائل اور بلاسفیمی میں فرق ہوتا ہے، ڈفرینس آف اوپینین اور ڈیویشن میں بھی فرق ہوتا ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں یہ ڈفرینس آف اوپینین ہے، اس کو مان لینا چاہیے، تو یہ ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے، ڈیویشن ہے۔ ہم جب ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ڈفرینس آف اوپینین کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کی انسلٹ نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا گیا، فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، انہیں جھٹلایا گیا لیکن انہوں نے صبر کیا۔ آپ لمحے بھر کے لیے غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک طائف میں تبلیغ فرمائی ہے، 1 ماہ تک، اور طائف میں کوئی ایک شخص بھی مسلمان نہیں ہوا، اور جب وہاں سے واپس تشریف لانے لگے تو طائف کے اوباش نوجوانوں نے 2 روز میں کھڑے ہو کر نعوذ باللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سنگباری کی ہے، اور اس وقت آپ صبر اور برداشت کی انتہا اور معراج کو ملاحظہ فرمائیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کے لیے دعائے ضرر کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے اختیار کے باوجود صبر کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا فرما دیتے ہیں۔ تو فرمایا وَأُوذُوا، ان رسولوں کو تکلیف دی گئی، حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو آ پہنچی۔ تو صبر ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسی نعمت ہے جو ہمیں زندگی کے بہت بڑے بڑے مسائل کو فیس اور کنفرنٹ کرنے کا حوصلہ عطا کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ہاں احکام شریعت کے نفاذ کی بات آئی تو حق ادا فرمایا۔ والد گرامی کا بچپن میں وصال ہوا، ایک در یتیم کے طور پر پرورش پاتے ہیں، والدہ کا وصال ہوا، دادا کا وصال ہوا، یہاں تک کہ نرینہ اولاد کا وصال ہوا، صاحبزادیوں کا وصال ہو گیا، عام الحزن جس میں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، 2 ایسی شخصیات جو پوری عمر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہیں، جب ان کا وصال ہوا تو اسے عام الحزن کہا گیا، اور کفار مکہ کی تکالیف بڑھ گئیں، یہاں تک کہ اپنی احادیث میں واقع کربلا کو پروفیسائی کیا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس قدر تکالیف سے گزرنے کے باوجود جو تکالیف دعوت اور تبلیغ اور اپنے فرائض کو ادا کرنے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تکالیف برداشت کی ہیں، صبر کیا ہے، ہم صرف اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ زبانی کلامی کیسے تکلیف دی گئی، شاعر کہا گیا، مجنون کہا گیا، نعوذ باللہ من ذالک، استہزاء کیا گیا، کاہن میجیشین کہا گیا کہ نعوذ باللہ اذن ہیں، کانوں کے کچے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، فحش کلامی کی گئی، بدگوئی کی گئی، سب و شتم کیا گیا، جو کتاب ہدایت لوگوں کے سامنے پیش فرمائی تو کہہ دیا گیا کہ یہ اساطیر الاولین، یہ تو پرانی یعنی ڈاگماز ہیں، فکشنز ہیں، افسانے اور نعوذ باللہ من ذالک کہانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فذکر
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو نصیحت فرمائیں، فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ اپنے رب کی نعمت سے نہ کاہن اور جادوگر ہیں اور نہ نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون لاحق ہو گیا۔ تو آپ سوچیں کہ ایک ایسی عظیم المرتبت ہستی کہ جن کا کریکٹر میچ لیس ہو، جو ہمیشہ غرباء اور مساکین کی مدد فرماتے ہیں، اگر آپ وہ قصیدہ یاد فرمائیں جو حضرت ابو طالب نے حضور علیہ السلام کے بچپن میں فرمایا، تو اس کا پہلا شعر کیا ہے؟ وَأَبْيَضْ يَسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، فرمایا کہ وہ مبارک چہرے والے جن کے چہرے اقدس کی ضیاء پاشیوں سے بادل بھی پانی کو طلب کرتا ہے، جو بیواؤں کے ملجا و ماوا ہیں، یتیموں کا سہارا ہیں۔ تو حضور علیہ السلام جو اپنے بچپن سے لوگوں کے لیے اتنی خدمات سر انجام دے رہے ہوں اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کو ہدایت کے رستے کی طرف بلا رہے ہوں، تو اس قدر بڑا پروپیگنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا گیا۔ نفسیاتی طور پر نعوذ باللہ من ذالک آپ علیہ السلام کی اولاد امجاد کے وصال پر تانا زنی کی گئی، اہل خانہ پر تہمت لگائی گئی، جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا، یہاں تک کہ اکنامک بائیکاٹ میں جب شیب ابی طالب میں 3 برس کا محاصرہ ہوا، تو آپ سوچیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ سوشل انٹریکشن سے لے کر بزنس ٹریڈ ہر چیز کو یعنی کو بائیکاٹ کے ساتھ جب آگے بڑھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود حق کی دعوت کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ مدینہ طیبہ پر حملہ کیا گیا، جنگیں ہوئیں۔ آپ سوچیں کہ جسمانی طور پر جو تکالیف دی گئیں، سورہ ابی لہب کا مطالعہ کریں، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تبلیغ کے لیے جاتے تو وہ پتھر مارتا تھا۔ آپ سوچیں، امیجن کریں کہ اگر ہم یہاں ابھی کانفرنس کے لیے آئے ہیں، ڈاکٹر مظفر صاحب کوئی 1.5-2 ہفتے پہلے انہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ سر آپ نے تشریف لانا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ہم یہاں کسی بھی پروگرام یا کانفرنس میں جاتے ہیں، لوگ دعوت دیتے ہیں، ہمیں میڈم نے پراپر ایک انویٹیشن بھیجا ہے، جب یہاں آتے ہیں تو جناب لوگ ریسیو کرتے ہیں۔ عمومی طور پر کانفرنسز میں، پروگرامز میں یہی ہوتا ہے، ایک اعزاز، عزت اور احترام۔ آپ سوچیں کبھی ہم نے کوئی ایسی بات فیس کی ہے کہ ہم کبھی حق کی بات کر رہے ہوں اور رد عمل میں لوگ ہمیں پتھر مار رہے ہوں؟ کبھی ہم حق بات کر رہے ہوں اور لوگ ہمیں کہہ رہے ہوں کہ یہ جھوٹا ہے؟ اس قدر بڑے پروپیگنڈے کو برداشت کرنا، یہاں تک کہ حالت نماز میں اونٹ کی اوجھڑی پشت مبارک پر رکھ دی گئی، اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی بچی تھیں، آپ تشریف لائیں اور آپ نے بڑی مشقت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی پشت مبارک سے اس اونٹ کی اوجھڑی کو ہٹایا۔ آپ سوچیں کہ ساتھیوں کو اور حضور علیہ السلام کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ہجرت حبشہ کا واقعہ، ایبیسینیا کی طرف مائگریشن ہو رہی ہے، واقعہ طائف پیش آ رہا ہے، ہجرت مدینہ منورہ پر مجبور کیا گیا اور آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کا پورا نعوذ باللہ من ذالک منصوبہ بنا لیا گیا، اور اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی برداشت اور صبر کا دامن اپنے دست مبارک سے جانے نہیں دیتے۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ لقد کان لکم، بلا شبہ تمہارے لیے، تم مرد ہو، عورت ہو، بچے ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، سیاست، معیشت، دفاع، عدالت، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہو، آپ ایک استاد ہیں یا ایک ٹیچر ہیں، فرمایا لقد کان لکم، تم میں سے ہر ایک شخص کے لیے فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین عملی نمونہ موجود ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ حل عطا علیک یوم کان اشد من یوم احد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا احد کے دن سے زیادہ کوئی سخت دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب میں طائف دین اسلام کی تبلیغ کے لیے گیا اور ابن عبد یالیل بن عبد کلال ان کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے میری دعوت کو قبول نہ کیا، تو فرمایا کہ اس وقت مجھ پر سنگباری کی گئی اور وہ دن مجھ پر احد سے زیادہ سخت تھا، اور اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعائے ضرر نہیں فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے خذ العفو، معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔
معاف کرنا ایک ایسی صفت ہے کہ آپ کو اسپریچول ہیپینس عطا کرے گی. یہ جو بالخصوص ہم بتدریج ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں، انگزائٹی بڑھ رہی ہے معاشرے میں. آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے، اگر آپ عمومی طور پر تھوڑا شہر سے یعنی دیگر علاقوں کی طرف جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اب تو پورے پاکستان میں ہی تقریباً یہ حال ہے کہ بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، پھر ٹریفک کا جو شور ہمارے اوپر ہے، روڈز بلاک ہیں. تو بتدریج معاشرہ ان کرائسس کی وجہ سے، یعنی پہلے ڈیمورلائزیشن کے بعد ڈی اسٹیبلائزیشن اور پھر کرائسس میں اب ہم اس قدر بتدریج بدترین انریسٹ کی طرف آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارا معاشرہ ایک ایسا انٹالرنٹ سوسائٹی میں تبدیل ہو چکا ہے کہ آپ اگر بس میں کھڑے ہوئے کسی شخص کو ہلکی سی کونی بھی مار دیں تو وہ ایسا لگے گا کہ جان لینے کے در پر آ گیا. تو ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے اندر معاف کرنا، برداشت کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی صفت ہے. فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے لوگوں پر نرم مزاج ہو گئے. آج ہمارے مزاجوں اور رویوں سے نرمی ختم ہو گئی. ہم جب بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کھانے کو دوڑ رہا ہے. اور اس میں بھی ایک بڑی عجیب و غریب بات میں آپ کو بتاؤں، ڈویل پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہے. ہمارا ایک رخ وہ ہے جو باہر کے لوگوں کے ساتھ، فرینڈز کے ساتھ ہوتا ہے، کولیگز کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ایز وی اسٹیپ ان آور ہوم، جیسے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارا رویہ اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے چھوٹے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ اس قدر خراب ہو جاتا ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک نئی شخصیت نے جو ہے وہ جنم لیا ہے. تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو نرم ہو گئے ہیں ہماری رحمت کی وجہ سے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. 3 باتیں ہو گئیں، معاف کرنا، نرمی اختیار کرنا، زبان کا درست استعمال کرنا اور دل سے نرمی کو اختیار کرنا. اگر یہ 4 صفات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں آج ہم اختیار کر لیں تو بلیو می معاشرے میں جو عدم برداشت کا رویہ پروان چڑھ رہا ہے ہم اس کو بہت حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، فرمایا کہ جو جاہل ہیں ان سے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. بعض اوقات ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ڈائلاگ میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ جن کے ساتھ گفتگو کا نتیجہ سوائے فساد اور فتنے کے اور کچھ نہیں نکل سکتا. ایک حدیث میں یہاں تک ذکر ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ نے سب سے زیادہ سخت کام جو تھا وہ کیا کیا ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف میں وہاں بیت اللہ میں نماز ادا کر رہے تھے تو عقبہ بن ابی معیط آیا فوضع ثوبہ فی عنقہ، اور اس نے اپنی چادر نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن میں ڈالی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے مبارک کو دبانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس تکلیف سے دور فرمایا اور عقبہ بن ابی معیط کو وہاں سے دفع کیا. تو اس وقت آپ اندازہ کیجئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے معاف کر دیا اور کوئی بدلہ نہیں لیا. آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح آپ اندازہ کیجئے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر آرام فرما رہے تھے تو حدیث میں یہ بات ذکر ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھا لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ بتاؤ کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ. اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی. آپ اگر کبھی اس کا سویٹنس آف ایمان کو چکھنا چاہتے ہوں، ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہوں، جس کو اقبال نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں انر صوفی ایکسپیرینس کہا ہے، اگر آپ کو کبھی یہ ایکسپیرینس کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سویٹنس آف ایمان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی. اور جب آپ اللہ کا نام محبت سے، ادب سے
اور کبھی ایک ساتھ مل کر لیتے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ کا ایمان تازہ ہو گیا۔ تو فرمایا اللہ، اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی اور فرمایا یہ بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، اور پھر اس کو معاف کر دیا۔ آپ سوچیں کہ جو لوگ مکہ میں سنگباری کرتے ہوں انہیں بھی معاف کر دیا، جو قتل کے در پہ ہوں انہیں بھی معاف کر دیا، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وصال سے قبل ارشاد فرمایا کہ اگر میں نے کسی کے حق میں ناانصافی کی ہو تو آئے اور مجھ سے بدلہ لے لے۔ جب ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک مرتبہ جنگ میں صفیں درست کرتے ہوئے اپنی چھڑی سے میری کمر کو ایک چھڑی لگا کر مجھے سیدھا کیا تھا، تو مجھے وہ بدلہ چاہیے۔ تو صحابہ کرام لرز اٹھے کہ یہ کیسا شخص ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی پشت مبارک سے کپڑے کو ہٹایا تو وہ صحابی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو بوسہ دیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صرف یہ چاہتا تھا کہ آپ کے وصال سے قبل میں آپ کی مہر نبوت کو بوسہ دے دوں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو اس وقت پورے بلاد عرب میں اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول حکمران ہوں، جو اس وقت کی تمام تر فوج کو لیڈ کر رہے ہوں، اس وقت اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کرنا کہ اگر میں نے کسی کی حق تلفی کی ہے تو مجھ سے بدلہ لے لے، اس سے بڑی مثال آپ کو تاریخ انسانی میں نہیں ملے گی۔ فتح مکہ کا موقع ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں، سر مبارک پر سیاہ رنگ کا عمامہ ہے اور گردن مبارک جھکی ہوئی ہے، اور اونٹنی کی گردن پر سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، اور فرمایا کہ آج بدلہ لینے اور جنگ کرنے کا دن نہیں ہے بلکہ آج رحم کرنے کا دن ہے۔ یہ وہ ٹرینڈز ہیں جن کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے سیٹ کیا ہے، ہمارے لیے ان کو مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ اور قائد اعظم نے بھی خود فرمایا تھا کہ if we take our guidance and inspiration from the Holy Quran, the final victory I once again say will be ours۔ اور خود قائد اعظم کے یہ الفاظ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر ہم ان گولڈن رولز آف کنڈکٹ کو فالو کریں جو ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ فرمائے ہیں تو یقیناً نجات ہماری ہوگی۔ میں ایک پیغام کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ آج میں نے کہ جو بھی گفتگو کی ہے یہ پاکستانی معاشرت کے تناظر میں کی ہے۔ اس کا تناظر، اس کا پرسپیکٹیو بالکل بھی انٹرنیشنل نہیں ہے، کیونکہ آپ پر اگر بم برسائے جا رہے ہیں اور آپ کہیں کہ آپ صبر کریں اور برداشت کریں تو ظاہر ہے کہ یہ وہ پرسپیکٹیو نہیں ہے۔ اس وقت ہم پاکستانی سوسائٹی کے تناظر میں بات کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جہاں انٹالرنس ہے، انجسٹس ہے، اکنامک ان ایکوالٹی ہے، لوگ فرسٹریشن میں مبتلا ہیں، ملک ہمارا اس وقت ڈی اسٹیبلائزیشن کے ساتھ کرائسس کے اندر مبتلا ہے، تو معاشرے میں لوگ عدم برداشت کی طرف نہ چاہتے ہوئے بھی چلے گئے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی مثالوں کو رکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار، اخلاق اور اسوہ حسنہ کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، نرمی سے بات کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، برداشت کرنا سیکھیں، صبر کرنا سیکھیں، جو منع کرے اسے عطا کر دیں، جو تعلق توڑ لے اس سے تعلق جوڑ لیں، اور چھوٹوں پر شفقت کریں، بڑوں پر ان کا ادب اور احترام بجا لائیں۔ یہ وہ اہم ترین صفات ہیں جو ہمارے نبی نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ میں اپنی بات کو اس چھوٹے سے واقعے پر مکمل کر رہا ہوں، اور یہ واقعہ اکثر میں اسٹوڈنٹس کو ضرور سناتا ہوں کیونکہ اس میں ایک بڑی انسپریشن ہمیں ملتی ہے کہ ایک مسلمان بزنس کلاس میں انٹرنیشنل فلائٹ میں سفر میں تھا، تو اس مسلمان کو ایک اسٹیورڈ یا کسی ایئر ہوسٹس نے شراب کا گلاس لا کر دیا اور پوچھا کہ سر وڈ یو لائک ٹو ہیو اے گلاس آف وائن پلیز؟ تو اس نوجوان نے، اس مسلمان نے کہا کہ نہیں پلیز آپ یہ لے جائیں، میں آئی ایم ناٹ اے ڈرنک کارڈ، میں شراب نہیں پیتا، آپ اس کو لے جائیں۔ تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے دوبارہ اسے وائن پیش کی تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ یہ لے جا کر آپ پائلٹ کو پلا دیں۔ تو ایئر ہوسٹس نے کہا کہ سر پائلٹ اس وقت آن بورڈ ہے، فلائٹ میں ہے، اور اس وقت پائلٹ آن ڈیوٹی ہے اور پائلٹ اس وقت شراب نہیں پی سکتا۔ اس نے جواب میں کہا کہ اسی طرح ہر مسلمان ہر وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی پر ہوتا ہے۔ جب کبھی
گفتگو کریں، نگاہیں اٹھائیں، ہاتھوں سے گرفت کریں، قدموں سے چل کر جائیں، کسی بات پر ریئیکٹ کریں تو پیش نظر یہ بات رہے کہ میں اکاؤنٹیبل ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور مجھے اپنے ہر ڈیڈ اور ایکشن کا حساب کتاب دینا ہے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ صلاة وسلام عليك يا